السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے کانسٹیٹیوشن آف 1956 کی۔ تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پاکستان کا یہ پہلا آئین تھا۔ اس سے پہلے قرارداد مقاصد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد 1935 کے ایکٹ اور 1947 کے انڈیپینڈنس ایکٹ کو ملا کے ہم نے ایک عبوری آئین ترتیب دیا تھا جو 1956 تک پاکستان میں چلتا رہا۔ تو اب کیونکہ پاکستان اپنا ایک آئین حاصل کر چکا تھا جو کہ 1956 کا آئین کہلاتا ہے، پورے 9 سال بعد پاکستان نے اپنا آئین بنایا، تو آج ہم اس کے سائلنٹ فیچر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس آئین کے تحت پاکستان کو کس طرح کی ریاست بنایا گیا۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں تحریری آئین کی، تو 1956 کا جو آئین تھا یہ تحریری آئین تھا، کیونکہ ہم اس ایک اچھے آئین کی خصوصیات میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک اچھا آئین وہ ہوتا ہے جو تحریری ہو، ریٹن فارم میں ہو۔ تو پاکستان نے بھی کوشش کی کہ ہمارا آئین جو ہے یہ اچھا ہو، تو اس لیے ہم نے اس آئین کو تحریری طور پہ ایک کتاب کی صورت میں بند کر لیا، جس میں 234 آرٹیکلز تھے، اور وہی قرارداد مقاصد جو پاکستان کے آئین کے میں میگنا کارٹا کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کو ابتدائیہ کے طور پہ اس میں شامل کیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بہت ساری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ پاکستان 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ تو مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے اور مشرقی پاکستان میں صرف 1 صوبہ تھا۔ تو اب یہاں پہ نمائندگی کا بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ کس کو کتنی نمائندگی دی جائے۔ تو کافی غور و خوض کے بعد اس مسئلے کو حل کیا گیا اور 1 یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب 1 یونٹ کیا ہے کہ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کے ایک صوبہ بنا دیا گیا، جس کو مغربی پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ تو اب پاکستان 1956 کے آئین کے تحت 2 صوبوں پر مشتمل ایک وفاق تھا، جس میں اختیارات کی 3 لسٹیں ترتیب دی گئیں، ایک وفاق کے لیے اور دوسری صوبوں کے لیے، اور تیسری ایک مشترکہ لسٹ بنائی گئی جس کے تحت صوبوں کو خود مختاری دی گئی اور بہت سارے اختیارات دیے گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم بات کریں کہ یہ آئین لچکدار نوعیت کا تھا یا پھر غیر لچکدار نوعیت کا تھا، 1956 کا آئین لچکدار نوعیت کا تھا اور اس کو چینج کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ صرف یہاں پہ جو مقننہ تھی اس کی 2/3 اکثریت ریکوائرڈ تھی کسی اس آئین کو چینج کرنے کے لیے، اس میں ترمیم کرنے کے لیے۔ تو اس کا جو طریقہ کار تھا وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا، بلکہ یہ ایزیلی چینج ہونے والا تھا، لہٰذا 1956 کے آئین کو ہم نے لچکدار آئین ظاہر کیا۔ اس سے اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو 1956 کا آئین پارلیمانی نوعیت کا تھا، جس میں وزیر اعظم گورنمنٹ کا سربراہ تھا اور صدر جو تھا وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھا، اور بہت سارے اختیارات جو تھے یہ وزیر اعظم کے پاس تھے۔ 1956 کے آئین کے تحت جو مقننہ تھی یہ یک قوانی مقننہ تھی، مطلب یہ کہ صرف ایک ہی ہاؤس تھا جس کو قومی اسمبلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بائی کیمرل لیجسلیچر نہیں تھا بلکہ یونی کیمرل لیجسلیچر تھا، اور اس کے 300 ارکان تھے، جن میں سے 150 مشرقی پاکستان سے تھا اور 150 مغربی پاکستان سے تھا، اور 10 نشستیں جو ہیں یہ عورتوں کے لیے مخصوص تھیں، جن میں سے 5 مشرقی پاکستان سے اور 5 مغربی پاکستان سے تھیں۔ اگر اس سے اگلے پوائنٹ کی ہم بات کریں تو وہ ہے عدلیہ کی آزادی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کا ٹیگ تقریباً دنیا کے ہر آئین کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ پریکٹس کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن دنیا کا ہر آئین یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کو انشور کرتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں 1956 کا آئین میں بھی عدلیہ کو آزاد رکھنے کے لیے کوششیں کی گئیں،
اور کہا گیا کہ عدلیہ آزاد ہوگی اور خود مختار ہوگی۔ اس سے اگلا پوائنٹ بھی ملتا جلتا ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ۔ تو جیسے عدلیہ کی آزادی کی بات ہم نے کی، سیم یہی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہے کہ ہر آئین یہ کلیم کرتا ہے، ہر ملک یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں گے، اور ہمارا جو آئین ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے 1956 کے آئین میں بھی ادا کیا گیا کہ تمام لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں گے۔ اگر ہم سرکاری زبان کی بات کریں تو 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بننے کے ٹائم میں جہاں پہ آئین سازی کے راہ میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں، تو وہاں پہ قومی زبان بھی ایک رکاوٹ تھی، کیونکہ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہ اعلان کیا تھا کہ اردو جو ہے یہ پاکستان کی قومی زبان ہوگی، لیکن اس کے بعد بنگالیوں کی طرف سے کافی زیادہ احتجاج کیا گیا۔ تو 1956 کے آئین میں اس پرابلم کو اس طرح سے حل کیا گیا کہ اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ 1956 کے آئین کے تحت صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اور کچھ آئینی ادارے بھی بنائے گئے، جیسے پبلک سروس کمیشن، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ایک ادارہ بنایا گیا جو اسلامی تحقیقات کرتا تھا۔ تو یہ وہ ادارے ہیں جن کو آئینی پروٹیکشن حاصل تھی، اور یہ آئین کے تحت بنے ہوئے ادارے تھے۔ تو اس طرح کے ادارے لازمی طور پہ بنائے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کے اوپر انفلوئنس نہ ہو کسی پولیٹیکل جماعت کا یا کسی ڈومیننٹ پرسنالٹی کا، اور یہ ادارے کسی بھی بیرونی پریشر سے آزاد ہو کے اپنا کام کر سکیں، اور کوئی بھی ان کو پریشرائز نہ کر سکے اپنے ڈیسیجن چینج کرنے پہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ٹاپک۔ جلدی سے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ سے ریویو کر لیتے ہیں کہ یہ آئین جو تھا یہ ریٹن فارم میں تھا، 234 آرٹیکلز تھے، یاکوانی مقننہ تھی جس میں 300 ممبر تھے، 150 ممبر مغربی پاکستان سے، اور 150 ممبر جو تھا وہ مشرقی پاکستان سے تھا۔ عدلیہ کی آزادی کو انشور کیا گیا، بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ بلکہ ایک پوائنٹ جو مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ہم نے مس کر دیا، وہ یہ ہے کہ 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کے لوگوں کو واحد شہریت دی گئی۔ جیسے امریکہ میں ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ ڈبل سٹیزن شپ ہوتی ہے۔ امریکہ کا جو شہری ہوتا ہے وہ امریکہ ریاست کا بھی شہری ہوتا ہے، اور جس ریاست سے وہ بیلونگ کرتا ہوتا ہے اس ریاست کا بھی شہری ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں صرف جو بندہ ہوگا وہ پاکستان کا شہری ہوگا، نہ کہ وہ مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان کا شہری ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اردو اور بنگالی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا۔ اسلامی پروین اس میں ایڈ کی گئیں، جس میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا، اور اس میں ایک دفعہ پھر ادا کیا گیا کہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کیے جائیں گے، اور جو بھی پاکستان کا سربراہ ہوگا وہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پہ استعمال کرے گا۔ تو اسی طرح سے وفاقی آئین تھا، 2 صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اس آئین کو لچکدار نوعیت کا بنایا گیا، یعنی کہ یہ جلدی سے چینج ہو جانے والا تھا، 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ تھی۔ پھر یہ 1956 کے آئین کے تحت پارلیمانی نظام رائج کیا گیا ملک میں، وزیر اعظم کو ڈومیننٹ پرسنالٹی بنایا گیا اور بہت سارے اختیارات دیے گئے۔ That's all for today. Allah Hafiz.